بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین و ناظرین، الحمدللہ رد قادیانیت پر 4 ویڈیو کلپ آپ حضرات تک پہنچ چکے ہیں۔ اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو کفریات بولے ہیں اور جو مرزے کے کفریہ عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، ان میں سے کافی عقائد اس کے بیان ہو چکے، لیکن بہت سارے ابھی اس کے حوالہ جات باقی ہیں۔ لیکن اس سلسلہ کو میں 4 کلپ کے بعد ختم کرتا ہوں۔ آگے میں گفتگو شروع کرنے لگا ہوں۔ مرزا قادیانی نے شان انبیاء علیہم السلام میں کیا کیا گستاخیاں کی ہیں، اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں مرزا نے جو نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری کا اور پھر بعد میں حضور سے افضلیت کا بھی جو اس نے دعویٰ کیا ہے، اس کے حوالہ جات پیش کروں گا۔ حدیث شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم وصال رکھنے شروع کیے، یعنی مسلسل روزے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بھی آپ کی اس ادا کو اپناتے ہوئے صوم وصال رکھنے شروع کر دیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ظاہراً کمزور ہوتے دیکھا کہ وہ نڈھال ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، تو ان سے پوچھا، میرے صحابہ تمہیں کیا ہوا؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں، تو آقا آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، لست کہیئاتکم، فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل حضور کے برابر کا یا حضور سے بڑھ کر کائنات میں کسی کو بھی پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق میں سب سے اونچا درجہ مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی کل مخلوق میں سب سے زیادہ عظمت اور شان والے ہیں، کل نبیوں کے امام ہیں، کل کائنات کے لیے ملجا اور مأویٰ ہیں۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے
کل نبیوں پر، کل رسولوں پر، کل مخلوق پر فضیلت بخشی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ چاند شک ہو، پیڑ بولیں، جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مرج عالم، یہی سرکار ہیں۔ جس کی طرف عالم رجوع کرے، جس کی طرف سارا جہان رجوع کرے، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے۔ حضور کے برابر کا نہ کوئی اللہ نے پیدا کیا، اور حضور سے بڑھ کر تو کسی کو بنانا ہی کیا۔ جب برابر کا کوئی نہیں پیدا کیا اللہ نے، تو حضور سے بڑھ کر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن مرزا قادیانی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابری کا دعویٰ بھی کیا، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں ہی وہ محمد ہوں، اور یہ بھی کہا کہ میں پہلے جو محمد ظاہر ہوئے تھے نا، ان کی پوری شان ظاہر نہ ہوئی تھی، لیکن اب جو محمد آئے ہیں نا دوبارہ، تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر ہیں شان اور رتبے میں۔ یعنی مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ بھی مانا، اور نہ صرف ان کی جگہ خود کو مانا بلکہ ان سے بڑھ کر مانا۔ آئیے میں اس کے حوالہ جات پیش کرنے لگا ہوں۔ آج صرف میں کوشش کروں گا صرف وہ حوالہ جات پڑھوں جس میں مرزا قادیانی نے برابری کا دعویٰ کیا ہے۔ باقیہ جو گستاخانہ عقائد و نظریات ہیں اس کے، وہ انشاءاللہ تعالی بعد میں پیش کروں گا۔ لیجئے، یہ ہے میرے ہاتھ میں مرزا غلام احمد قادیانی کی روحانی خزائن، اور اس کی جلد ہے 17، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 445 اور 46، 40 نمبر 4۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، مگر تم خوب توجہ کر کے سن لو کہ اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں۔ اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں، یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں، کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا۔ سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک محمد کی تجلی کی اب ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے ہے جیسے سورج کی کرن، تو اب سورج کی کرنیں برداشت نہیں ہوتی، تو اب کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے۔ اور وہ چاند کون ہے؟ مرزا خود لکھتا ہے، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں ہوں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اسم مبارک کی تجلی سورج کی طرح ظاہر ہوئی، وہ اس میں محمد کی تجلی تھی، لیکن اب سورج کی کرنیں برداشت نہیں ہو سکتی، اب اس میں احمد کی تجلی کی ضرورت ہے، چاند کی طرح ٹھنڈی روشنی ہو۔ وہ کون ہے؟ کہتا ہے وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں ہوں۔ تو اس میں مرزا نے نبی کریم علیہ السلام کو سورج مانا اور اپنے آپ کو چاند مانا، اور یہ بھی کہا کہ اب سورج کی تپش برداشت نہیں ہوتی، اس کی کرنوں اور جلال کی ضرورت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے۔ مطلب کیا؟ مرزا یہ کہنا چاہتا ہے کہ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات ارشاد فرمائیں، جو حضور دین لے کر آئے، جو حضور کی شان اور عظمت ظاہر ہوئی، اس کا زمانہ گزر چکا۔ اب شان محمدی اور نبوت محمدی کی اب ضرورت نہیں، اب نبوت احمدی کی ضرورت ہے، اور وہ کون ہے؟ کہتا ہے وہ میں آ گیا ہوں۔ تو مرزا قادیانی نے اس میں اپنے آپ کو احمد کہا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی چوری کیا، اور یہ بھی کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سورج ہیں اور میں چاند ہوں۔ یہ روحانی خزائن جلد 17، 40 نمبر 4 اور صفحہ نمبر 445 اور 46 سے میں نے حوالہ پیش کیا ہے۔ آگے چلیے، یہ ہے میرے ہاتھ میں مرزا غلام احمد قادیانی کی روحانی خزائن، اور جلد ہے اس کی 22۔ روحانی خزائن جلد 22 میں مرزا قادیانی لکھتا ہے، صفحہ ہے 502،
اور یہ رسالہ ہے تتمہ حقیقت الوحی۔ حقیقت الوحی مرزا نے رسالہ لکھا، پھر اس کا تتمہ لکھا، تتمہ حقیقت الوحی۔ کہتا ہے کہ خدا تعالی نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز قرار دیا ہے۔ اس میں مرزا کہہ رہا ہے کہ خدا نے آج سے 26 سال پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا ہے اور حضرت کا بروز قرار دیا ہے۔ یہ دیکھیں مرزا اپنے آپ کو احمد کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو محمد کہہ رہا ہے۔ اسی طرح یہی روحانی خزائن جلد 22 تتمہ حقیقت الوحی رسالہ، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 521۔ اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے، سو جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدا نے فرمایا ہے میں آدم ہوں، یعنی کہتا ہے کہ مجھ پر براہین احمدیہ میں وحی نازل ہوئی، وہ کیا کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داود ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، یعنی بروزی طور پر جیسا کہ خدا نے اسی کتاب میں یہ سب نام مجھے دیے۔ تو یہ مرزا قادیانی اتنے دعوے کر رہا ہے کہ میں ہی آدم، میں ہی نوح، میں ہی ابراہیم، میں اسحاق، میں یعقوب، میں اسماعیل، میں موسیٰ، میں داود، میں عیسیٰ ابن مریم۔ حالانکہ مرزا قادیانی کی ماں کا نام تو چراغ بی بی ہے۔ گھسیٹی لوگ کہتے تھے، پتہ نہیں کیوں، ویسے ہو سکتا ہے گھسیٹی ہو، تو بہرحال اس کو گھسیٹی بھی کہتے تھے۔ یہ تو ابن گھسیٹی یا ابن چراغ بی بی ہے، تو ابن مریم تو نہیں نا، یہ مرزا کا جھوٹ ہوا نا۔ پھر آدم ہوں، نوح ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، ابراہیم ہوں، اسحاق ہوں، یعقوب ہوں، یہ سارے مرزا کے جھوٹ ہی ہوئے نا۔ اور آگے اس نے کیا بکا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تو اس میں مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو سب نبیوں کا مجموعہ قرار دیا، بلکہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا۔ یہ جلد 22 سے میں نے حوالہ پیش کیا ہے۔ آگے چلیے، یہ ہے میرے ہاتھ میں مرزا قادیانی کی روحانی خزائن، اور اس کی جلد ہے 18، روحانی خزائن جلد 18۔ اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے، جلد 18 رسالے کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر ہے 207۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کہتا ہے کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ یہ دیکھیے مرزا قادیانی یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ پر وحی آئی، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا محمد الرسول اللہ، اس میں میں مرزا قادیانی ہوں جس کو محمد اور رسول کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207، ایک غلطی کا ازالہ۔ اسی صفحے کے آخر میں، بالکل آخر میں جا کر ایک اور عبارت لکھتا ہے، سنیے۔ کہتا ہے کہ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے، یعنی فنا فی الرسول کی۔ پس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے، اس ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے
جو نبوت محمدی کی چادر ہے، اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ وہ اپنے نبی کے چشمہ سے لیتا ہے، اور نہ اپنے لیے بلکہ اسی کے جلال کے لیے، اس لیے اس کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ محمد کی نبوت آخر محمد کو ہی ملی۔ یہ دیکھیے مرزا کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر نبوت ملی تو کوئی بعید بات نہیں، کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ نبوت کی ایک کھڑکی کھلی ہے، وہ کیا ہے؟ فنا فی الرسول۔ جب آدمی فنا فی الرسول ہو جاتا ہے تو اس کو نبوت اگر مل جائے تو یہ غیرت کی جگہ نہیں، یہ کوئی غصہ کرنے والی بات نہیں۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ غیر کو نبوت تھوڑی ملی، یہ تو محمد کی نبوت آخر محمد کو ہی ملی۔ تو اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ برابری کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، نہ صرف بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد کی نبوت محمد ہی کو ملی۔ مرزا اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کو محمد کہہ رہا ہے۔ آگے کہتا ہے محمد کی نبوت آخر محمد کو ہی ملی، گو بروزی طور پر مگر نہ کسی اور کو، یعنی اگر ملی ہے تو صرف مجھے ملی ہے، نہیں کسی اور کو نہیں ملی۔ میں پوچھتا ہوں اگر فنا فی الرسول ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو نبوت دی جا سکے تو پھر فنا فی الرسول اس پوری امت میں صرف مرزا قادیانی ہی ہوا ہے، اور کوئی فنا فی الرسول نہیں ہوا۔ اور پھر یہ مرزا خود کہہ رہا ہے کہ مگر نہ کسی اور کو، یعنی یہ فنا فی الرسول ہو کر جو نبوت کی کھڑکی مرزا نے کھولی، کہتا ہے اس کھڑکی سے صرف مجھے نبوت ملی ہے اور کسی کو نبوت نہیں ملی۔ آگے کہتا ہے پس یہ آیت کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کے معنی یہ ہیں کہ لیس محمد ابا احد من رجال الدنیا ولکن ہوا اب لرجال الآخرہ لأنہ خاتم النبیین ولا سبیل الی فیوض اللہ من غیر توسطہ۔ تو اس میں مرزا قادیانی آیت ختم نبوت کے معنی میں تبدیلی کر رہا ہے۔ کہتا ہے اس آیت کا معنی کیا ہے؟ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ آخرت میں مردوں کے باپ ہیں، اس لیے کہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ ولا سبیل الی فیوض اللہ من غیر توسطہ، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ اللہ کریم کا فیض ملنے کا واحد ایک ہی راستہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ ہے۔ حضور کی اطاعت، حضور کی فرما برداری اور حضور کو تسلیم کیے بغیر اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی بندے کو فیض نہیں مل سکتا۔ یہ ختم نبوت کا معنی کرنا، یہ یقیناً آیت ختم نبوت کے معنی میں تحریف ہے، مرزا اس کا مرتکب ہوا ہے۔ تو یہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 208 ایک غلطی کا ازالہ، اس رسالے سے میں نے یہ حوالہ پیش کیا ہے۔ آگے چلیے اور مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے۔ اسی روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 212 ایک غلطی کا ازالہ رسالہ، اس میں لکھتا ہے مرزا مگر میں کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو در حقیقت خاتم النبیین تھے، مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارے جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں، اور نہ اس سے مہر ختمیت ٹوٹتی ہے، کیونکہ میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت و آخرین منہم لما یلحقوا بہم بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا،
اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا، پس اس طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا، اور چونکہ میں ذلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹتی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی۔ یہ دیکھیں، مرزا نے پہلے کہا کہ میرا نام محمد اور احمد اللہ نے رکھا، پھر کہتا ہے کہ مجھے نبوت ملنے سے ختم نبوت والی جو مہر ہے وہ نہیں ٹوٹتی۔ کیوں؟ اس لیے کہتا ہے کہ محمد کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی۔ اس میں مرزا قادیانی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یہ مرزا قادیانی کا کفر نہیں تو اور کیا چیز ہے۔ آگے مزید حوالہ جات بھی سن لیجئے۔ یہ میرے پاس ہے روحانی خزائن، اور اس کی جلد نمبر ہے 16، روحانی خزائن جلد 16۔ اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے: ہوا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم والنسبۃ بینی و بینہ کنسبۃ من علم و تعلم و الیہ اشارہ سبحانہ فی قولہ و آخرین منہم لما یلحقوا بہم ففکر فی قولہ آخرین و انزل اللہ علیہ۔ تو یہ مرزا قادیانی اس عبارت کا ترجمہ بھی خود کرتا ہے، یہ عبارت بھی خود لکھی، ترجمہ بھی۔ رسالے کا نام ہے خطبہ الہامیہ، جلد 16، صفحہ نمبر 258۔ کہتا ہے: ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور میری نسبت اس کی نسبت اور میری نسبت اس کی جناب کے ساتھ استاد اور شاگرد کی نسبت ہے، اور خدا تعالیٰ کا یہ قول کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پس آخرین کے لفظ میں فکر کرو، اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اس کو کامل بنایا، اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف اور جود کو میری طرف کھینچا، یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا۔ حتیٰ سارا وجودی وجودہ، کہتا ہے کہ یہاں تک کہ میرا وجود نبی پاک علیہ السلام کا وجود ہو گیا۔ بس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا۔ مرزا کہتا ہے جس نے مجھے مان لیا نا، وہ نبی کریم علیہ السلام کا صحابی بن گیا۔ اور یہی معنی آخرین منہم کے لفظ کے بھی ہیں، جیسا کہ سوچنے والوں پر پوشیدہ نہیں، اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھ کو نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا۔ تو اس میں مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ میرا وجود نبی پاک علیہ السلام کا وجود ہو گیا، مجھ میں اور نبی پاک علیہ السلام میں استاد شاگرد کا تعلق ہے۔ تو اس میں بھی مرزا قادیانی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ برابری کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ صفحہ 258 اور 59 سے میں نے یہ حوالہ پیش کیا ہے۔ اسی کتاب روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 270 خطبہ الہامیہ میں مرزا قادیانی کہتا ہے: وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّنَا صلی اللہ علیہ وسلم كما بعث فی الألف الخامس كذلك بعث فی آخر الألف السادس باتخاذه بروز المسیح الموعود وذلك ثابت بنص القرآن فلا سبیل إلى الجحود۔ اس میں مرزا قادیانی کیا کہتا ہے، اس کا ترجمہ بھی مرزا قادیانی کی زبانی سنیے اور جان کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ 5ویں ہزار میں مبعوث ہوئے، ایسا ہی مسیح موعود کی بروزی صورت اختیار کر کے 6 ہزار کے آخر میں مبعوث ہوئے۔ کہتا ہے جس طرح نبی کریم علیہ السلام 5ویں ہزار سال میں مبعوث ہوئے، ایسے ہی اب مسیح کی صورت میں یعنی میری صورت میں نبی کریم علیہ السلام 6,000ویں سال میں مبعوث ہوئے، 6 ہزار کے آخر میں مبعوث ہوئے،
اور یہ قرآن سے ثابت ہے، اس میں انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں بھی دیکھیے مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی کب؟ کما بعث فی الالف الخامس، 5ویں ہزار سال میں، پھر کذالک بعث فی آخر الالف السادس، پھر 6,000 سال کے آخر میں نبی کریم علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری ہوئی ہے۔ تو مرزا قادیانی اس میں بھی اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرار دے رہا ہے کہ میں ہی محمد الرسول اللہ ہوں، میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ یہ بھی مرزا قادیانی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ میرے پاس ہے مرزا کی کتاب روحانی خزائن، اور اس کی جلد ہے 1۔ اس میں مرزا قادیانی نبی کریم علیہ السلام کی شان میں بہت ہی گھٹیا اور نازیبا الفاظ لکھ رہا ہے۔ یا اللہ، میرے جو ناظرین ہیں ان کو یہ توفیق بخش کہ وہ ان چیزوں کو سن کر ہمیشہ کے لیے قادیانیوں کو اپنے دل سے نکال دیں، اور یا اللہ جو قادیانی بن چکے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ جن کو مرزا کے کرتوت کا پتہ نہیں، یا اللہ میں محنت کر رہا ہوں، میری محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ سنیے مرزا قادیانی نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ مرزا کہتا ہے، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 266، براہین احمدیہ حصہ سوم، بقیہ حاشیہ نمبر 11۔ آیات مندرجہ بالا میں جس قدر خداوند قادر مطلق نے تمام دنیا کے مقابلہ پر، تمام مخالفوں کے مقابلہ پر، تمام دشمنوں کے مقابلہ پر، تمام منکروں کے مقابلہ پر، تمام دولت مندوں کے مقابلہ پر، تمام زور آوروں کے مقابلہ پر، تمام بادشاہوں کے مقابلہ پر، تمام حکیموں کے مقابلہ پر، تمام فلاسفروں کے مقابلہ پر، تمام اہل مذہب کے مقابلہ پر ایک عاجز۔ اب ان سب کے مقابلہ پر اللہ نے کس کو بھیجا؟ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ ایک عاجز، ناتوان، بے زر، بے زور، ایک امی، ناخوان، بے علم، بے تربیت کو اپنی خداوندی کے کامل جلال سے کامیابی کے وعدے دیے ہیں۔ اس میں نبی کریم علیہ السلام کی شان میں مرزا قادیانی کس طرح گھٹیا الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ ایک عاجز، ناتواں، بے زر، بے زور، ایک امی، ناخوان، بے علم، بے تربیت کو اپنی خداوندی کے کامل جلال سے کامیابی کے وعدے دے رہا ہے۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 358، براہین احمدیہ حصہ چہارم میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ جس نے دنیا کی تعلیموں میں سے ایک ذرہ حصہ نہ پایا، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے دنیا کے علوم میں سے ایک ذرہ برابر بھی حصہ نہیں بنا پایا، دنیا کے علوم میں سے ایک ذرے کا علم بھی حضور کے پاس نہیں تھا، یہ مرزا لکھ رہا ہے۔ اور امی اور محض بے علم ہو کر حکیموں کو اپنے فضائل علمیہ سے شرمندہ کیا۔ اس میں مرزا قادیانی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا کہ امی اور محض بے علم ہو کر، اور یہ بھی لکھا کہ دنیا کی تعلیموں میں سے ایک ذرہ حصہ نہ پایا۔ تو یہ مرزا قادیانی کی کتابوں کے چند ایک حوالہ جات میں نے پیش کیے ہیں۔ حالانکہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میری اس کتاب کا متولی اللہ ہے۔ اب بتائیے، جس کتاب میں اتنی بڑی گستاخیاں ہوں، جس کتاب میں امام الانبیاء کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اللہ معاف فرمائے کتنے مرزا نے کفریات بکے ہیں، اس کے باوجود کہنا کہ یہ کتاب من جانب اللہ ہے اور اس کا متولی اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ پر بھی اتہام ہے، اللہ تعالیٰ پر بھی تہمت باندھنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بھی گستاخیاں اس میں پائی جا رہی ہیں، دیگر انبیاء کرام کی بھی۔ ابھی تو میں نے کوشش کر کے
صرف چند عبارات مرزا کی اس پر پیش کی ہیں کہ اس نے آپ کو محمد الرسول اللہ کہا، اس نے اپنے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کے برابر کہا۔ بقیہ انشاءاللہ تعالی اس کی جو کفریہ عقائد و نظریات ہیں ان کو اگلی نشست میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس قادیانی فتنہ کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔